السلام علیکم جی. کل ہم نے براڈ شیٹ کے اوپر ایک ویلاگ ریکارڈ کیا، اور جب ہم ویلاگ ریکارڈ کرنے کے بعد جو تھے وہ اپنے بستر پہ دوبارہ تشریف فرما تو نہیں ہوئے بلکہ لیٹے، اور وہاں پہ لیٹتے ہی ہم نے لیپ ٹاپ آن کیا تو ہر جو تھا وہ ہمارے متھے پہ آگے وجہ اور متھے پہ آگے لگتا رہا تو ہم نے کہا کہ جناب وہ جو ہم نے انفارمیشن دی تھی اگرچہ وہ ریلیونٹ تھیں لیکن ان کی موجودگی کے اندر تو ارریلیونٹ ہو گئی. اچھا پھر 2-3 فون بھی آئے، ڈاکٹر نور العارفین جیسے پڑھے لکھے آدمی کا بھی فون آ گیا کہ یار یہ ہوا کیا ہے معاملہ. تو میں نے دیکھا کہ اس میں وہ بنیادی معاملے سے ان کی اس وقت تک آگاہی نہیں تھی. خیر ان کو عرض کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو ہوگا کہ یار یہ ہوا کیا ہے. ایک دم کعبے موسوی کا عصائے موسوی جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر برستے عمران خان صاحب کی طرف کیوں آ گیا ہے. تو عصائے موسوی تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہاں. تو عصائے موسوی جو ہے وہ ادھر کیوں آ گیا؟ بنیادی طور پہ ہوا کچھ نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ لندن کے اندر ایک ہمارے بڑے ہونہار جرنلسٹ ہیں مرتضی علی شاہ صاحب. مرتضی علی شاہ صاحب جو ہیں وہ دی نیوز کے ساتھ منسلک ہیں اور جیو کے وہاں پہ کورسپونڈنٹ بھی ہیں. خبر ان کے پاس ہوتی ہے. میرا اور ان کا ایک دکھ مشترکہ ہے، ہم دونوں نے ایم کیو ایم کو بھگتا ہوا ہے. انہوں نے لندن میں بھگتا ہے، میں نے لاہور سے میں بھگتا ہے. تو لاہور سے لندن تک جو ہے ہمارے دکھ کے بڑے قریبی رابطے. تو انہوں نے سب سے پہلے 3 دن پہلے نا ایک ویلاگ کیا. اچھا میں چونکہ دوائی ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں اور جس کے بعد پھر آپ غنودگی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، تو میں نے جب وہ ویلاگ، میں ان کا ویلاگ ریگولرلی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھا کریں. میں ویلاگ دیکھتے دیکھتے نا مجھے نیند آ گئی، اور نیند آ رہی تھی اور میں اس میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اتنی بڑی خبر کر رہا ہے یہ بندہ، تو اس کے ویوز کیوں نہیں ہیں، اور اسی میں سو گیا. اچھا اس کے اندر سب سے پہلی شرارت انہوں نے کیا کی کہ جب یہ براڈ شیٹ کا فیصلہ ہوا ہے، دیکھیے جب تک یہ تھا نا ثالثی کمیشن کے سامنے، تو دونوں پارٹیوں کے جو ڈاکومنٹس تھے یا جو ان کی طرف سے کہی گئی سٹیٹمنٹس تھیں وہ ان کی سیکرٹ تھیں. ٹھیک ہے، ثالثی کے اندر جو پارٹی ہے اور جو سامنے ملزم ہے اس کا، ان دونوں کی جو بھی وہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں وہ خفیہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے، پرویلیج ہوتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ خفیہ رکھے جائیں گے. جب ثالثی کے فیصلے کے خلاف پاکستان کی حکومت، موجودہ حکومت اپیل میں جاتی ہے ہائی کورٹ کی، تو وہی سارے ڈاکومنٹ جانے ہیں نا ہائی کورٹ کے اندر. تو اب وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، اب وہ پبلک ڈومین میں چلے گئے. ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے، چونکہ وہی عدالتی سسٹم تو وہی ہے نا، تو پھر روایات بھی وہی ہیں، قوانین بھی وہی ہیں، اصول بھی وہی ہیں جن کے بنیاد کے اوپر چلتا ہے. تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ رپورٹر جو ہے وہ یا تو جا کے ڈپٹی رجسٹرار یا ہائی کورٹ میں ڈپٹی رجسٹرار اسسٹنٹ رجسٹرار سے مل لیتا ہے اور اسے کہتا ہے یار یہ فائل جو ہے اس میں سے ذرا مجھے یہ والا حصہ کاپی کروا دیں. ٹھیک ہے، اپنے گڈ آفسز استعمال کر لیتا ہے. یا جج صاحب کا جو سٹاف ہوتا ہے اس کو جا کے تو چائے پلا کے تو ان سے وہ کاغذات نکلوا لیتا ہے فائل میں سے. نکلوانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل نکلوا کے لے آتے، بلکہ وہ کہتا ہے جی مجھے کاپی کروا دیں. تو ہم نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. وہ نارملی کیا ہوتا تھا کہ احمد صاحب جو ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ بہت جن کے ساتھ خشک تعلقات ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے ہر کارے کو یار یہ لے جائیں ان کے ساتھ فائل اور یہ جو حصہ کہتا ہے ان کو کاپی کروا دیں. ادروائز یہ ہوتا تھا کہ جی آپ بیٹھیں، ویسے 99% یہی ہوتا تھا، آپ بیٹھیں یار کاپی کروا دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، تو وہ جو اندر ہی لگی ہوتی تھی فوٹو کاپیئر مشین، اس کے اندر سے وہ ہمیں کاپی کر کے مل جایا کرتے تھے وہ ڈاکومنٹ. برطانیہ کے اندر چونکہ پورا سسٹم ہے اور سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس سسٹم کے تحت آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، من کے مسمی مرتضی علی شاہ ایک جرنلسٹ ہوں، اور مجھے اس جو ہے اس کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں، اور وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے یا اس کا جو رجسٹرار ہے یا اس کی جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو کرنے کی پابند ہے. ایسے پاکستان میں بھی یہی دستور ہے، لیکن اس میں 2-3 دن لگ جاتے ہیں نا. یہاں پہ تو دوڑ ہوتی ہے نا سب سے پہلے کی کہ آج شام کو خبر دینی ہے تو آج شام تک ڈاکومنٹ ہونے چاہیے.
تو وہاں پہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے پورا پروسیجر مکمل کیا، انہوں نے پیسے دیے اور اس کی فیس ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک فیس ہوتی ہے، انہوں نے وہ فیس ادا کی. اس کے بعد ان کو وہ والے جو ہے وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کر دیے گئے جس کے اندر وہ سٹیٹمنٹ تھی جو براڈ شیٹ کے مالک، عصائے موسوی کے مالک جناب کعبے موسوی صاحب نے سبمٹ کی ہوئی تھی. اور اس کے اندر وہ اپنی جو انٹرنل ریکارڈ رکھ رہے تھے کہ ہم کس سے مل رہے تھے، کس سے ملنے جا رہے تھے، کون ہمیں کیا کہہ رہا تھا، وہ سارا رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب انہوں نے وہ پیش کیا ثالثی کمیشن کے سامنے تو وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا. ٹھیک ہے، اور جب ثالثی کمیشن کی اپیل گئی ہائی کورٹ میں وہ پبلک ڈاکومنٹ ہو گیا. اب مرتضیٰ علی شاہ اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور جب حاصل کر سکتا ہے تو اس کے اوپر خبر دے سکتا ہے. اور یوں انہوں نے خبر، میرا خیال ہے پرسوں سے بھی ایک دن پہلے ان کا ویلاگ آپ اگر دیکھ لیں وہ پڑھا ہوگا، اس کے اندر انہوں نے وہ خبر پھوڑ دی. اب ایک تو انہوں نے ویلاگ کیا، دوسرا ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ویلاگ کیا تو ادارے نے ادھر ادھر ویکھ کے کیا کہ کالتے صحیح چلا کے ویکھنے ہیں شاید کو کام ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ کلے بندے کا کام نہیں گا. تو پھر ادھر سے عمر چیمہ صاحب نے بھی ہاتھ شاتھ ڈلوایا اس کے ساتھ، اور سنا احمد نورانی صاحب بھی سرگرم ہوئے. تو وہ جو ادارے پھر بہت وزنی کام سی نا جی، تو پھر 2-3 لوگوں نے مل کے اٹھانا تھا تو وہ اٹھایا، اور پھر یوں انہوں تیسرے دن جا کے جو ہے وہ خبر ہمارا میڈیا دے پایا. وہ بھی اس لیے کہ کل اس دن صبح جناب وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم، ریاست مدینہ بلکہ ریاست پدینہ کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کر دی اور ایک سیریل آف ٹویٹ کیا. اس کیا کہتے ہیں جی اس کو، ہاں وہ کیا 3-4 ٹویٹیں. ان میں انہوں نے وہ جو ہے وہ فراڈیا اپنا جو ہے کیا نام ہے یہ عصائے موسوی کے مالک جناب کعبے موسوی صاحب کو ایک بہت بڑا وہ انویسٹیگیٹو کہہ کے تو اس کو جناب کوٹ کر کے تو کر دیا. اب موسوی کو تو یہی ایج چاہیے تھا جس کی وہ تلاش میں تھا. اس کے بعد جو تھا وہ موسوی جو تھا وہ عصائے موسوی ہو گیا، اور اس نے جناب آئی تئی پھیر دی شہزاد اکبر کی اور سب کی. اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ بہت ساری باتیں اس میں کویسچنیبل ہیں نا، مثلاً کہ جناب ایمبیسیوں کے اتنے خرچے نہیں ہوتے کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر 30 ملین ڈالر پڑے ہوں. ٹھیک ہے نا، کس بندے نے انشور کیا کہ جب ہائی کورٹ کا ادھر سے فیصلہ آئے گا تو اس وقت پاکستان کی ایمبیسی کے اندر اتنے پیسے موجود ہوں؟ او بھائی تسی ادھر ادھر کر دیو، آپ کو تو ڈپلومیٹک کمیونٹی حاصل ہے نا، آپ کو پتہ ہے فیصلہ آ رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اور آپ وہ پیسے جو ہیں وہ واپس پاکستانی گورنمنٹ کو بھیج دیے، دفتر خارجہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، لیکن رکھ کے بیٹھے رہے ہیں. اٹیچمنٹ ہونے سے پہلے نوٹس نہیں آیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ عدالت میں وکیل آ کے آپ کو بتاتا نہیں ہے کہ مجھے جج کا یہ موڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہو، ریکوڈک والا فیصلہ ہو، ان فیصلوں کو کہ نہ صرف کے وکلا بدلے گئے بلکہ پاکستان کے اندر سے اس کی جو اونرشپ تھی، یا یہ فیصلہ ہم چلائیں گے، ہم کریں گے، ہمیں پتہ کیسے ہوتا ہے، یہ کس نے ٹیک اوور کر لیا تھا؟ کچھ بدخواہ یہ الزام لگاتے ہیں، میں نہیں، بدخواہوں نے سوشل میڈیا پہ الزام لگایا ہے کہ یہ حکومت چینج ہوتے ہی جیک برانچ نے ٹیک اوور کر لیے تھے یہ تمام مقدمات. اب پتہ نہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے، جیک برانچ جانے اور وہ جانے. ہم نے تو وہ الزام پڑھا ہے تو ہم تو کانپ گئے کہ یار ان لوگوں کو تو بیسک سینس نہیں ہے لا کی، پاکستان کے سینس کی لا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان کے لا کی سینس نہیں ہے. اگر لا کی سینس ہو تو پھر کرنل لیاقت کو بھیجنا پڑے مقدمے کے فیصلہ لینے کے لیے. تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ انٹرنیشنل لا کے اندر کیا کریں گے جا کے؟ تو مسائل پیدا کریں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو، میری خواہش ہے، اور ہوگا بھی ایسے ہی. لیکن اگر یہ ہے تو یہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا نا، اور اس ڈیزاسٹر کے نتائج بھی جب ہمیں نظر آ رہے ہوں تو پھر شک تو پڑتا ہے نا کہ یار یہ کوئی کام خراب کیا، یہ کوئی کام ان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. خیر اینی ہاؤ، کعبے موسوی صاحب نے منہ سے تو کچھ پھوٹا ہو یا نہ پھوٹا ہو، وہ تو اپنے نئے کانٹریکٹ کی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے، لیکن مرتضیٰ علی شاہ نے وہی جو عصائے موسوی تھا وہ کعبے موسوی صاحب کو واپس فرما دیا، اور اس میں اس نے بتا دیا کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ ان لوگوں سے مل رہا ہے. اور پھر وہ ظفر ایس کیو کے کیا ہے
وہ سابق آرمی افسر ہیں لیکن وہ وہاں پہ بیرسٹر بن گئے ہوئے ہیں جا کے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور وہ جس طرح آ کے مل رہے ہیں اور جس طرح پاکستان کے اہم اداروں کے سربراہوں کے بارے میں وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور جو سارا معاملات چل رہے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس پہ صرف آئی ایس پی آر ایک لائنی کی کلیریفیکیشن جاری کر کے تو یہ معاملہ نہیں چھوٹ سکتا، کیونکہ ہم تو چپ کر جائیں گے سر، ہم تو غریب سے لوگ ہیں، پہلے ہی پیٹ میں 22-23 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، تو بستر پہ بیٹھے ہیں، ابھی ٹیک لے کے بیٹھ کے تو اپنے عوام تک کچھ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سر وہ انٹرنیشنل والے چپ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سر وہ والا معاملہ جو ہے، اب دیکھیں نا انٹرنیشنل والوں نے تو نواز شریف کو بھی کلین چٹ دے دی، حالانکہ آپ کی 2 سال کی محنت، بلکہ اب تو 4 سال کی محنت ہو گئی نا، آپ کی تو 4 سال کی محنت تھی بقول جج صاحب ہمارے وہ پنڈی والے جن کو معطل کر دیا ہوا ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کے بقول کہ اس وقت آپ کی 2.5 سال کی محنت تھی، اب تو سر 4.5 سال 5 سال کی محنت ہوگی، وہ ضائع ہو جانی تھی، تو اس لیے اندرون ملک تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی محنت ضائع کرنے کے بارے میں سوچیں بھی، لیکن وہ نہیں مانتے سر آپ کی 5 سال کی محنت، اور انہوں نے ٹھوک بجا کے کہا کہ یہ جو نواز شریف کے تھے فلیٹس، یہ ان کی ڈیل تھی قطر گورنمنٹ کے ساتھ، اور قطر گورنمنٹ کے ساتھ اس لیے ڈیل تھی کہ 93 سے پہلے قطری جو تھے وہ پھانک ہوتے تھے، سعودیوں سے پیسے ویسے مانگ کے گزارا کیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں جب گلف سٹیل وہاں پہ تھا تو میاں شریف صاحب نے کچھ ان کو مدد کی تھی ان کی اس وقت، تو وہ بابا جو تھا، اس کا باپ جو ہے تمیمے کا، موجودہ جو تمیم ہے اس کا باپ جو تھا، وہ کتابوں میں لکھتا جاتا تھا کہ فلاں سے ہم نے اتنے پیسے لیے اور اس کو دینے، اور فلاں سے اتنے پیسے لیے اور دینے ہیں، تو پھر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے رنگ لگایا اور ان کے پاس ایل این جی کے پیسے آئے 93 کے اندر، ایل این جی ٹیکنالوجی تو تھی وہ یو کے اندر اپروو ہو کے وہاں پہ گئی، تو پھر انہوں نے جناب پوچھنا شروع کیا کہ ہاں پائیں تسی کنے لینے سن ساڑھے کو، تو ہم نے آگے سے کہا کہ نہیں یار آپ سے واپس لینے کے لیے تھوڑی دیے، تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں آپ نے ہمیں اس وقت مدد کی تھی، اب ہمارے پاس پیسے آ گئے، ساڈا منڈا باہر چلا گیا، ہماری گیسیں نکل آئیں اور گیسیں دنیا میں فروخت ہوتی ہیں، تو پھر قطر والوں کے پاس اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں، دفعہ تو اب آ کے انہوں نے کہیں 2005 کے بعد ڈیولپ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ دنیا بھر کے اندر سب سے بڑے انویسٹر ہیں، ایون سعودی عرب کے اندر، یو اے ای کے اندر ریئل اسٹیٹ کے سب سے بڑے انویسٹر قطری ہیں، یہ یو اے ای والوں نے جو ان کے اوپر پابندی لگوائی تھی نا، یہ بنیادی طور پہ اس لیے بھی لگوائی تھی کہ یہ قطری کہیں سے پیسہ نہ نکال لیں یہاں سے اپنے ریئل اسٹیٹ میں سے، ٹھیک ہے؟ تو قطریوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ وہ میاں شریف صاحب آپ نے ہم سے لیے اتنے پیسے دیے تھے، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار وہ بچے جس فلیٹ میں رہتے ہیں جا کے وہ پسند ہے اس کو، وہی کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو وہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ اب ہم نے اس میں سے چونکہ اپنا جج بٹھا کے ثاقب نثار اس میں سے خباثت نکالنی تھی تو ہم نے نکال لی، اب ہماری خباثت نہیں کوئی تسلیم کرتا، ہمارے چودھری افتخار کی خباثت جو تھی وہ تسلیم نہیں کی انٹرنیشنل کورٹ نے، اور 6 ارب 20 کروڑ ڈالر کی ڈگری ٹھوک دی، یہی لندن کورٹ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، انہوں نے ہماری خباثت جو نثار علی خان ثاقب نثار جیسے لوگوں سے ہم کہہ کے نکلوا لیا کرتے تھے، وہ نہیں سنتے جی، وہاں پہ کوئی بیک ڈور نہیں ہے جس سے وہ سب اندر جا کے سمجھا سکیں کہ جناب قومی مفاد کے اندر کیا فیصلہ ہے، تو ان کا اپنا قومی مفاد ہے جی، وہ کلیئر کر دیا۔ تو خیر بات کہیں اور سے چلی گئی، تو براڈ شیٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا جی، تو جب مرتضی علی شاہ صاحب نے وہ بڑی گڈی آ رہے تھے، نواز شریف کی بیشنگ کر رہا تھا، اور نواز شریف کی بیشنگ کر کے اس کا مطلب تھا کہ میں نیا کانٹریکٹ بھی ہے، پہلے تو میں تو آپ کو تھوک لگایا ہے، مزید تھوک لگاؤں آپ کو، ہیں جی، تو اس کے اندر جو اسائب موسوی مارا ہے وہ مرتضی علی شاہ نے، اس نے وہ پبلک کر دیے، اس کے اوپر ویلاگ بھی کر دیا، اس کے اوپر بریک بھی کر دیا، اور اب بریک ہو گیا ہے مرتضی علی شاہ کا ویلاگ جو ہے، اسی لیے کم لوگ دیکھنے کا یہی نقصان ہوا ہے، اس کا ویلاگ کم لوگوں نے دیکھا کہ جناب وہ ڈاکومنٹ ادھر ریلیز ہو گئے، نہیں تو ان ڈاکومنٹ میں آپ کی مدر سسٹر 1 ہوئی ہے، تو خان صاحب صبح اٹھے 12-1 بجے، تو انہوں نے اٹھ کے جناب، نہیں میرا خیال رات کو ہی وہ کہہ کے سو گئے تھے کہ یہ جناب صبح اٹھ کے کر دینا، تو صبح میرا 9 بجے ہی ان کا وہ آ گیا تھا، 9-10 بجے ان کا وہ آ گیا تھا، اور میں بھی حیران ہوا کہ یہ تو وقت ان کے جاگنے کا نہیں ہے، یہ تو سوئے ہوتے ہیں، تو یہ رات کو ہی میرا خیال ڈائریکشن دے گئے ہوں گے کہ یار یہ صبح اس وقت کے اوپر کر دینا، تو انہوں نے جب موسوی صاحب کو
ایک بہت بڑا ادارہ اور وہ نشاندہی کر کے تو کیا، تو وہ پتہ چلا کہ جناب 10 ارب ڈالر سے بات شروع ہوئی کہ نواز شریف کے 10 ارب ڈالر سنگاپور کے بینک کے اندر ہیں، اور نواز شریف جو ہے وہاں سے وہ پھر بات چلے کہ نہیں صفر زیادہ لگ گیا تھا، 1 ارب ڈالر ہے، اور 1 ارب ڈالر جو ہے اس کے بارے میں جب نواز شریف صاحب کو پوچھا گیا بقول ہے بندرانی کے کہ ان کے پاس بندہ بھجوایا گیا کہ جناب 1 ارب ڈالر نے تواڈے، انہوں نے کہا 10% مینوں دے دیو، 90% آپ پہ رکھ لو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ الزامات ہیں، کہانیاں ہیں، جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں جو کوئی نشر نہیں ہو سکا عرض کیا تھا نا کہ ہم جب دبئی گئے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ 3 بلڈنگیں جو ہیں یہ اپنا اسحاق ڈار صاحب کی ہیں۔ اچھا ہمیں کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے یار یہ، لیکن اس کو رپورٹ کیوں نہیں کرتا کوئی؟ ہم نے آگے جب تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جب کبھی ایڈوائزر ہوتے تھے یو اے ای گورنمنٹ کے، تو اس وقت وہاں پہ وہ آ رہا تھا، بوم آ رہا تھا کنسٹرکشن کا، اور ان کی بوم کیوں آ رہا تھا؟ ان کی گورنمنٹ کہتی تھی کہ اف یو آر سم باڈی اور آپ کے پاس بائر ہے فلیٹ کا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی 40% بائر جو ہے فلیٹ کے وہ ہے، آپ آئیں اور یہاں پہ ہم آپ کو زمین دیتے ہیں، آپ بلڈنگ مفت زمین دیتے ہیں، بلڈنگ کھڑی کریں اور بیچیں، اور جناب ہمارے گھر میں رونق لگ جائے گی، آپ کا کاروبار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سائے موسوی جیسے جو لوگ پنٹر ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب انہوں نے صرف 40% بیچا تو باقی تو 60% اس کے اپنے نام پہ رہا نا، تو یہ دیکھیں یہ اس کا ہو گیا۔ ارے بھائی بینک فنانس کر رہا ہے اس کنسٹرکشن کو، آپ نے وہ بیچتے جاتے ہیں، بیچنے جانا ہے، اپنا جو 10-15% کا شیئر پروفٹ ہے وہ رکھتے جانا ہے اور مینیج کرتے جانا۔ بینک فنانس کر رہا ہے، زمین مفت ملی ہے، اس کے اوپر بلڈنگ بن گئی ہے، بلڈنگ کے اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو بیچنے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ یکمشت یا قسطوں میں بینک کو آپ نے ڈائریکٹ کروا دینے ہیں، وہ بینک کو ادائیگی کرتے جا رہے ہیں، آپ اس میں سے اپنا جو مارجن ہے وہ نکال کے فارغ ہو گئے۔ بلڈنگ تو آپ کی نہ ہوئی، بلڈنگ تو ان لوگوں کی ہوگی جو وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس کا ایک ہو سکتا ہے کہ آپ اس بلڈنگ کی مینٹیننس کو اپنے پاس رکھ لیں اور یوں عمر بھر کی روٹیاں لگ جائیں آپ کی، لیکن بلڈنگ تو تاری نہ ہوئی ہے۔ تو اسی کہا 3 بلڈنگاں اسحاق ڈار دیاں نے انہیں بڑی لٹ مار کر کے بنائی، ٹھیک۔ تو اسی طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں جو کہ یہ براڈ شیٹ والے جو ہیں یا بلیک شیٹ کہیں اس کو، کلین شیٹ کہیں، کیا کہیں، تو وہ جناب وہ ہوا ہے۔ اور معاملہ جو تھے وہ ہمیشہ میں ایک آپ کو بات کرتا ہوں، میرا قول ہے کہ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں نا عمران خان اینڈ کمپنی اینڈ سرپرستان، جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا الزام عین اسی وقت بعین ہی اسی وقت دوسرے پہ دھر رہے ہوتے ہیں۔ مافیا سے لے کے اور بلیک تک آ جائیے، ٹھیک ہے۔ اب تو ہنڈی کے ذریعے سعودی عرب سے پیسے واپس لانے کا بھی اعتراف ہو گیا نا، پیسے پاکستان ٹرانسفر کرنے کا بھی اعتراف ہو گیا۔ اصل میں جو خطرہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے، میں اس پہ ایک الگ ویلاگ بھی کروں گا آج کی نشست میں، اصل میں یہ خطرہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو 18 اکاؤنٹ کھلتے تھے ایک کام کے لیے، اصل میں خطرہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے اکاؤنٹ کچھ اور عناصر نے بھی استعمال کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطرناک بات ہے، اگلے ویلاگ میں کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو اگر ہمارا یہ ویلاگ اچھا لگتا ہے تو اس کو دوستوں کو سجیسٹ کیجئے، اور اس کے نیچے ہمارے 2 اکاؤنٹس ہیں، ایک پے پال کا ہے اور ایک جو ہے وہ لوکل ہے، تو اگر آپ ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم۔ اللہ آپ کو آسانیاں